بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جنوری اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جنم دن۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخصیت کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے ہیں، لیکن میں مغرب کے سیاسی ادب میں تقریباً 2 درجن صدیاں قبل مسیح یونان کے عظیم ترین مفکر جمہوریت سقراط نامی ایک شخص سے ان کی شخصیت کو تشبیہ دیتا ہوں، جس نے مطلق العنان اقتدار کے خلاف ایک نظریہ دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ انسانی معاملات کے انتظام و انصرام کے لیے دانائی و پاک بازی کو فوقیت دی جانی چاہیے۔ سقراط دنیا کو عظیم فلسفر تھا جس کے فلسفے پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ عظیم سقراط کہا کرتا تھا، دیانت اور عظمت کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ دیانت سے نہ صرف دولت بلکہ دنیا کی ہر شے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سقراط کو انسانیت کی خدمت، جمہوریت کی داغ بیل ڈالنے کی سزا بھگتنا پڑی اور اسے زہر کا پیالہ پلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سقراط جسمانی طور پر اس دنیا فانی میں موجود نہیں، لیکن ان کے نظریات 2500 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج زندہ و جاوید ہیں۔ سقراط نے دنیا کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے انسانوں کا قریبی مشاہدہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کے کسی بھی ملک و ملت کی افواج کے جنرل ہر قوم پر یلغار کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، جنگ کے میدان میں مخالف کو پسپا کرنا اپنے شغل عظیم خیال کرتے ہیں، زمانہ امن میں غلام قوموں کے ساتھ ساتھ اپنے ہی نکتے شہریوں کو ہلاک کرنا، ان کو سزائیں سنانا، ان کی املاک نیلام کرنا اپنا قانونی حق قرار دیتے ہیں۔ اپنے ہر دشمن قوم کو تباہ برباد کرنے پر دنیا کے فوجی جنرل اتفاق رکھتے ہیں۔ سقراط کو یہ جان کر بھی حیرت ہوئی کہ فوجی جنرلوں کا دشمن قوموں کے لیے جو رویہ اور عزائم پائی جاتے ہیں، وہاں اپنی قوم کے لیے حسن سلوک کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ فوجی جنرل خود کو ریاست کا اعلیٰ ترین شہری تصور کرتے ہیں، باقی قوم کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، طاقت کو اپنا آئین قرار دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی آزادی کے بعد فوجی اشرافیہ نے اپنا تسلط برقرار رکھا۔ جنرل ایوب کی مارشل لا سے لے کر جناب پرویز مشرف کی وردی والی جمہوریت نے حقیقی جمہوریت کا تصور پلٹ کر رکھ دیا۔ اگرچہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی، مارشل لا کی کرپشن، اقربا پروری کے باعث پاکستانی قوم بیشتر ممالک سے معاشی و اقتصادی اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں خاصی پیچھے ہے، لیکن ڈکٹیٹروں کے خلاف چلنے والی تحریک اور جدوجہد میں اس قوم کا ریکارڈ دنیا کی دیگر قوموں سے بہتر ہے۔ پاکستان کی آزادی کے چند سالوں بعد قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت ہمارے ملک کے فوجی نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ بالآخر جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر کے اپنی حکمرانی کا خواب پورا کیا۔ جنرل ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف چلنے والی تحریک کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے جنرل ایوب کی آمریت کو للکارا، عوام میں جمہوریت کا شعور پیدا کیا اور قوم کو سقراط کا دیا ہوا فلسفہ سمجھا کر ایوب خان کی آمریت سے چھٹکارا دلایا۔ جنرل یحییٰ خان بھی اپنے اقتدار سنبھالنے کے بعد طویل حکمرانی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جنرل ایوب کی آمریت پسندانہ سوچ و پالیسی کے باعث سانحہ مشرق پاکستان نے جنرل یحییٰ خان کو ملک پر طویل حکمرانی کا موقع نہ دیا اور اس طرح بچے کچے لٹے پٹے پاکستان کی بھاگ دوڑ ذوالفقار علی بھٹو نے سنبھالی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پورے ملک میں خیال عام تھا کہ شاید اب آمریت کا دور خاتمہ ہوا اور اب کبھی بھی اس ملک پر جنرل حکمرانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے،
لیکن ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے عالم اسلام کو یکجا کرنے جیسے اقدامات کر رہے تھے، جو اسلام دشمن قوتوں کے لیے ناقابل قبول تھے۔ انہی قوتوں نے 1977 میں چلنے والی قومی اتحاد کی تحریک کو جواز بنا کر فوجی جنرل نے ایک مرتبہ پھر اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر کے سقراط کے پیروکار ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ نہ صرف اسے پابند سلاسل کیا گیا بلکہ ان پر مختلف نوعیت کے مقدمات قائم کیے، اور اس طرح سقراط کے بعد ذوالفقار علی بھٹو بھی متعلق عنوان افراد کے خلاف جہاد جمہوریت میں شہید ہوئے۔ سقراط کی موت اور ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ مشاہدات و حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کے ان عظیم شخصیات کے کمرہ عدالت میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ محمد اسلم گرداس پوری اپنی کتاب میں سقراط کے کمرہ عدالت کا منظر پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عدالت کی کارروائی کے لیے 501 شہریوں کا قراندازی کے ذریعے انتخاب کر کے اس کو جوری قرار دیا گیا تھا۔ اس جوری میں 20 افراد کو جج بنا دیا گیا۔ سقراط پر چلائے جانے والے مقدمے میں 12 ججز نے سقراط کو سزائے موت کا حکم دیا اور 8 ججز نے سقراط کے حق میں فیصلہ کیا، جو اکثریت کے فیصلے کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عدالت میں ریاست کی جانب سے سقراط کے خلاف مرکزی سرکاری گواہ میلیٹس اور لائکن کو بات کرنے کا ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ عدالت میں سقراط کی جانب سے صفائی کا کوئی بھی وکیل مقرر نہیں کیا گیا۔ سقراط خود ہی وکالت کے فرائض انجام دیتا رہا۔ سقراط اپنے کمرہ عدالت میں اپنا دفاع خود کرتا ہے۔ سقراط کی عدالتی کارروائیاں اور سقراط کی وکالت کا اندازہ دیکھ کر بغیر کسی مبالغہ آرائی کہا جا سکتا ہے کہ شاید دنیا کا کوئی وکیل یا قانون دان اس قابل ہو سکتا ہو کہ وہ سقراط کے انداز میں سقراط کی وکالت کر سکتا، سقراط کے انداز میں مخالف جرح کر سکتا، یا شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا سرکاری وکیل ہو جو سقراط کے مقابل ٹھہر سکتا۔ سقراط کی عدالت میں جرح کا اسلوب بھی وہی ہے جو اس کی فلسفی کا اسلوب تھا۔ وہ عدالت میں بحث کے لیے خود ہی موضوع کا آغاز کرتا، پھر خود ہی اس کے ہر پہلو پر روشنی بھی ڈالتا جاتا۔ وہ اپنے حریف اور اپنے مخالف استغاثے کی جانب سے لگائے ہر الزام کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں پر عدالت کے سامنے کھل کر بات کرتا، حتیٰ کہ جو الزام عدالت اور گواہ کے ذہن میں ابھی سقراط کے خلاف آ سکتے تھے، ان الزامات کو بھی اپنے خلاف عائد کر کے اس کی صفائی پیش کرتا۔ اس طریقے سے سقراط اپنے فکر اور فلسفی اور اپنے استقدال کے خلاف جتنے بھی اختلافی پہلو سامنے آتے، ان کو خود ہی عدالت کے سامنے گنوا دیتا، یہاں تک کہ سرکاری گواہ خود پکار اٹھا کہ بس سقراط، بس ان الزامات کے سوا تمہارے خلاف میرے پاس کوئی الزامات یا اعتراضات باقی نہیں رہے۔ تب سقراط ان الزامات کا جواب دینا بند کر دیتا۔ کمرہ عدالت میں ریاست کے حکمران ٹولے نے شہر کے تمام اوباشوں کو عدالت کی پہلی صفوں میں بٹھا رکھا تھا۔ ان گھٹیا ترین مکار لوگوں میں وہ جھوٹے علم و حکمت کے تمام تر دعوے دار بھی شامل تھے جن کے علم و دانش کے چراغوں کو سقراط کے فکر و فلسفے نے گل کر دیا تھا۔ ان میں پنڈت، راہب، مذہبی ریاست، اسکالر، علماء بھی شامل تھے جن کی جہالت کا سقراط اپنی بحث و اجرا سے پردہ چاک کر چکا تھا۔ ایتھنز کے وہ تمام سیاستدان، جرنیل، شاعر، فلاسفر، ماہر تعمیرات، غرض کے وہ تمام شعبہ زندگی کے لوگ ریاست کی جانب سے مدعو کر کے بٹھا دیے گئے تھے جن کا علم و فن سقراط کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا تھا۔ یہ تمام سرکاری درباری طبقہ اپنی جہالت کے زخم چاٹ کر سقراط کے خون کا پیاسا بن کر عدالت میں سقراط کی موت کا فیصلہ سننے کے لیے بیتاب تھا۔ ریاستی ٹولے نے شہر کے انتہائی کمتر، سفلے و رذیل قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو عدالت میں سقراط کا تمسخر اڑانے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ عدالت میں سقراط کے 2 شاگرد اور محبت کرنے والے بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔
جن کو حکمران ٹولے کے حمایتی ججوں نے خاموش بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سقراط کے کمرہ عدالت پر کی جانے والی مقدمے کی کارروائی عدالت کے تمام نقشہ جات اور عدالت میں موجود تمام لوگوں کے چہرے و دلائل پر اگر پوری طرح غور و خوض کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی مقدمہ آج کے جدید دور کا ہی مقدمہ تھا۔ سقراط کی تاریخ اور ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ سننے والوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سقراط اور ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دینے کے طریقے میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح سقراط بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا اپنا دفاع خود کر رہا تھا۔ سقراط کے خلاف استخاذے کے سب سے بڑے سرکاری گواہ میلیٹس کی سقراط پر الزامات پر مبنی فرد جرم کو مطالعہ کیا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وہ ریاستی وعدہ معاف گواہ جو جنرلوں کی جانب سے تناؤ دباؤ کے تحت اپنے محسن کے خلاف مکروہ چہرہ لیے عدالت میں حاضر ہوا۔ تاریخ کا یہ مکروہ چہرہ مسعود محمود کسی میر جعفر یا میر صادق سے کم نہیں نکلا، اور جب سقراط کے مقدمے کی سماعت کرنے والے مخالف ججز کا مشاہدہ کریں تو یکایک وہ سابق جسٹس مولوی مشتاق یاد آ جاتا ہے جس کی موت پر ان کے جنازے پر لاکھوں مکھیاں اچانک حملہ آور ہو گئی تھیں۔ تاریخ دان اس واقعے کو قہر الہی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ سقراط اور ذوالفقار علی بھٹو ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ آج سے کئی برس قبل ہندوستان کے ایک ہندو رائٹر نے انڈین ایکسپریس میں بھٹو کو سقراط کا دوسرا جنم قرار دیا تھا۔ سقراط اور بھٹو پر ان کی زندگی میں لگائے گئے الزامات اور عدالت میں ان پر عائد کیے گئے فرد جرم میں بھی بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ سقراط کے کمرہ عدالت کی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے کمرہ عدالت میں بھی باقاعدہ کٹہرہ بنایا گیا تھا، جسے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی قاتل یا ملزم کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کٹہرے کے سامنے نشستوں پر بدنام زمانہ افطار تاری کو بٹھا دیا گیا تھا جو بھٹو کی جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت میں ملوث تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کرشن نگر کے مشہور بدمعاش بابو وارث کو بٹھایا گیا جس کو سزا کے طور پر بھٹو نے افطار تاری کے ساتھ دلائی کیمپ میں قید رکھا تھا۔ بھٹو کے سامنے محمد احمد خان کے تمام بیٹوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ عدالت میں بٹھایا گیا جس کے قتل کے جرم میں بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی جانے والی تھی۔ بھٹو کے سامنے عدالت میں ان کے تمام تر نمایاں ذاتی دشمنوں، مخالف سیاستدانوں، وکلا کو بٹھایا جو عدالتی کارروائی کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کا منہ چڑھاتے اور ان پر غلیظ قسم کے جملے کستے رہتے تھے۔ اس کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو کے وکلا، عزیز و اقارب اور خصوصاً خاندان کے افراد کو مختلف طریقوں سے دہشت زدہ رکھ کر خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا۔ دنیا کی یہ دونوں عظیم شخصیات زندگی کو حقیر تصور کرتے ہوئے موت کو عظیم قرار دیتے تھے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ میں اپنی توہین کے مقابلے میں زندگی کو حقیر سمجھتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ تاریخ کے ہاتھوں مر کر رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ فوج کے ہاتھوں مرنے کو ترجیح دی جائے۔ سقراط نے بھی اہل خانہ، دوست احباب، عزیز و اقارب کو عدالت سے رحم کی بھیک نہ مانگنے کے لیے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے اہل خانہ، پارٹی کارکنان سمیت اپنی ملکی و غیر ملکی دوستوں کو بھی رحم کی درخواست کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دنیا کی ان دونوں عظیم شخصیات نے سزائے موت پانے کے بعد موت کو گلے لگانا پسند کیا، لیکن بزدلوں کی طرح عدالت کے کٹہرے میں دوسروں کی طرح گڑ گڑائے نہیں، جو کہ روایتی انداز میں منصفوں اور ججز کی حس انصاف کو بیدار کرنے کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ سقراط نے اپنی سزا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری دانائی مجھے میری رسوائی کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے عظیم انسانوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو معطوب کیا گیا تو وہ بڑی مردانگی سے پیش آئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سزا پانے کے بعد قبر عدالت میں کہا تھا کہ مجھے سزا پاکستان کو مضبوط و خوشحال اور جمہوریت کی راہ پر گامزن کرنے اور عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، لہٰذا مجھے اس موقع پر اپنی تکلیف کا اظہار زیب نہیں دیتا۔ میں اس بات پر مکمل ایمان رکھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ موت کے خوف سے سچائی اس کے محاذ کو چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔
دنیا کی کوئی بھی طاقت سوائے خدا کریم کے مجھے اصولوں سے نہیں ہٹا سکتی۔ سقراط اور ذوالفقار علی بھٹو میں بنیادی فرق یہ تھا، سقراط درویش سخت انسان تھا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک وڈیرا اور حکمران تھا۔ سقراط کو اپنی سزا دیے جانے سے قبل ان کے متحد دوستوں، شاگردوں اور چاہنے والوں نے جیل کی کال کوٹڑیوں سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، اور ایک لمحے پر تو اس کا باقاعدہ بندوبست بھی کیا جا چکا تھا، لیکن سقراط نے زندگی کو موت پر ترجیح دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی گھاٹ سے نکالنے کی متعدد کوشش کی گئی۔ حکمرانوں نے انہیں اہل خانہ سمیت جلا وطن ہونے کی پیشکش بھی کی۔ فلسطین کے وہ مجاہدین جو متعدد سالوں سے اسرائیل سے جہاد کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد پر تیار تھے، لیکن بھٹو نے کہا کہ میں اپنا نام بھگوڑوں میں لکھوانا نہیں چاہتا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو شہادت کے رتبے پر پہنچے تو ان کے عقیدت مندوں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تھے۔ سقراط کی موت کے بعد ان کے ہزاروں پیروکار، عقیدت مند، شاگرد، دوست احباب، عزیز و اقارب رنجیدہ تھے۔ برسہ برس سقراط کی یاد میں دھاڑے مار مار کر روتے رہے، لیکن کسی کی خود سوزی یا پھر سول نافرمانی جیسی کسی بھی تحریک کا تاریخ میں کوئی ذکر موجود نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد کروڑوں ان کے عقیدت مند سڑکوں پر نکل آئے۔ برسوں سے آج تک احتجاجی جلسے، جلوس، مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے خودکشیاں کی، سینکڑوں لوگ ہی پھانسی کے پندے پر جھول گئے، ہزاروں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی جو ہنوز جاری ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد اس کی بیٹی بینظیر بھٹو بھی شہید کر دی گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 2 سال قید تنہائی میں رکھنے کے بعد شہید کیا گیا، لیکن عوام کے دلوں میں وہ آج بھی زندہ ہیں۔